الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اس خالق السماوات والارض نے ہم گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، ریاکاروں کو اللہ نے اپنے مبارک گھر میں جمع کیا۔ دعا کرو کہ اللہ موت تک ہم سب کو، سب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے مبارک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزوں، قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، شب برات کے تعلق سے چند باتیں، چند احادیثیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے بیان کی گئی، کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں سن کر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات اللہ کی طرف سے انعام ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو انعام کے طور پہ اللہ نے رات عطا فرمائی۔ بزرگوں میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ رات دیتا ہے، کبھی شب برات دیتا ہے تاکہ میرے بندے اس بہانے سے، میرا بندہ جو مجھ سے دور ہے میرے قریب آ جائے، جو میرا گنہگار بندہ ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہے، دنیا کماتے کماتے دنیا کے حوالے ہو گیا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اس بہانے سے اس کا اور میرا تعلق ہو جائے، اس بہانے سے میرے گھر سے جڑ جائے، مسجد سے اس کا تعلق ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے شب برات دی۔ کبھی شب قدر دیتا ہے، کبھی رمضان دیتا ہے، کبھی رمضان کی مبارک راتیں دیتا ہے، کبھی روزے دیتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت دیتا ہے، کبھی ذکر کی توفیق دیتا ہے، کبھی دعا مانگنے کی اللہ توفیق دیتا ہے، کبھی قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق دیتا ہے۔ بزرگوں، یہ توفیق الہی ہے، یہ توفیق الہی ہے، اس لیے ملتی ہے تاکہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط ہو جائے۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس بہانے سے کیوں نہ ہو میرا بندہ مجھے پکارنے والا بنے۔ شب برات اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت۔ اس کی قدر، اس کی قیمت ہمارے نگاہوں میں نہیں ہے۔ یوں تو کسی بھی دین کے معاملے کی
قدر ہماری نگاہوں سے گھٹتی جا رہی ہے۔ یوں تو دین کے چاہے جو بھی معاملہ ہو، دین کا جو بھی کام ہو، دین کا جو بھی شعبہ ہو، اس کی اہمیت ہماری نگاہوں میں گھٹتی جا رہی ہے، دنیا کی اہمیت نگاہوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب برات، شعبان کی 15ویں رات اللہ نے اس لیے دی کہ تاکہ گنہگار اپنے گناہوں پہ توبہ کر کے جنت کما لیں۔ اللہ کے باغی، اللہ سے جو دور ہیں، وہ اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیں، اسی لیے اللہ نے شب برات دی۔ 13ویں شعبان کے دن یعنی آج ہی کے شام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگی، اپنے لیے نہیں مانگا، یا ربی نفسی نہیں کہا، اے اللہ میری ذات، میرا گھر، میری اولاد نہیں کہا، اللہ میں نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ جب بھی سوال ہوتا اللہ سے، جب بھی اللہ کے سامنے اللہ کے نبی ہاتھ پھیلاتے، دعا کیا مانگتے؟ یا ربی امتی، اے اللہ میری امت۔ دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ 13ویں شعبان کی رات ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اے میرے محبوب، اے میرے بندے، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج رات آپ کی 1/3 امت کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے آج رات 1/3 امت کی مغفرت کر دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں شب کو یعنی شعبان کی 14ویں رات کو یعنی کل رات کو اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکوع کیا، پھر اللہ کے سامنے سجدہ کیا، پھر اللہ کے سامنے آنسوؤں کو بہایا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہا، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اور فرمایا، اے میرے محمد، میں نے آپ کے آدھی امت کی مغفرت کر دی، 2/3 حصے کی مغفرت ہو گئی۔ اس پر بس نہیں ہوا، خاموش نہیں بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شب یعنی شعبان کی 15ویں رات، جس دن شب برات ہم مناتے ہیں، اس دن اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی، آنسوؤں کو بہایا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ کے سامنے آنسو کو بہایا اور اپنے امت کا سوال کیا، اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ساری امت کی مغفرت ہم نے کر دی۔ اللہ کے محبوب نبی تھے، بخشے بخشائے نبی، آپ معصوم ہیں، آپ بے گناہ ہیں، آپ کے صدقے میں دنیا بنائی گئی، آپ دنیا میں نہ آتے اللہ دنیا کو نہیں بناتا، ہم اور آپ نظر نہیں آتے، دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ یہ پہاڑ نظر آتے، نہ یہ درخت نظر آتے، نہ یہ ہواؤں کا نظام چلتا، نہ یہ فضاؤں کا نظام چلتا، نہ زمین سے اللہ پانی کو دیتا، نہ زمین سے کھانے کو دیتا، یہ سب اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ اس نبی کا کیا حال ہے؟ اس نبی کا کیا حال؟ نبی معصوم ہے، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، نبی گناہوں سے پاک، نبی گناہ نہیں کر سکتے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی تو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ پھر ساری رات رو کر، اللہ کے سامنے آنسو بہا کر، اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلا کر، اللہ کے سامنے جھولیوں کو پھیلا کر نبی نے کیا مانگا؟ نبی نے کیا مانگا؟ بزرگوں، نبی نے مانگا، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جب بھی مانگا ہے امت کی بھلائی مانگی ہے، جب بھی مانگا ہے امت کی نجات مانگی ہے، جب بھی مانگا ہے امت کی بخشش مانگی ہے۔ قربان جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ نے 13ویں شب کو مانگا، 14ویں شب کو مانگا، 15ویں شب کو مانگا، اللہ نے ساری امت کی مغفرت کا اعلان کیا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو عیدیں ہماری ہیں، 2 عیدیں فرشتوں کی بھی ہیں۔ جیسے ہم خوشی مناتے ہیں عید کے دن، فرشتے بھی خوشی مناتے ہیں عید کے دن۔ فرشتوں کی عید کی راتیں کون سی ہیں؟ ایک شب برات ہے،
جو آنے والی ہے ان قریب، اور ایک شب قدر ہے جو رمضان میں آئے گی۔ یہ دو راتیں فرشتوں کی عید کی راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات، یہ مہینہ اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اور آپ مل کے اللہ سے اپنے گناہوں پہ توبہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اللہ سے معافی چاہیں، اللہ معاف کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگی اللہ سے۔ اللہ نے اعلان کر کے فرمایا، نبی میں نے آپ کی امت کی مغفرت فرمائی ہے، لیکن چند بد نصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت اللہ نے شب برات میں بھی نہیں فرمائی ہے۔ شب برات فیصلوں کی رات ہے، شب برات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک سال تک کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا نفع ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، یہ سارے کے سارے فیصلے کب ہوتے ہیں؟ یہ تو ہو چکے ہیں، لیکن یہ حوالے کب ہوتے ہیں؟ فرشتوں کے حوالے اللہ شب برات کو کرتے ہیں۔ کوئی خوشیاں منا رہا ہے، کوئی شادی کی تقاریب کر رہا ہے، کوئی شادی کی خوشیاں منا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام مردوں کی فہرست میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ کوئی گھر بنا رہا ہے، کوئی دکان بنا رہا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ فیصلے والی رات میں اللہ نے اس کے آباد ہونے کا فیصلہ کیا ہے یا اس کے برباد ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت سے ہم کماتے ہیں، ہمارے دماغ سے ہم کماتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، نام کماتے ہیں یا عزت کماتے ہیں، تو ہم بہت بڑی غفلت کا شکار ہیں۔ حالانکہ اللہ نے تقدیر کو لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد ایک سال تک کے جو معاملات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان معاملات کو فرشتوں کے حوالے کرتا ہے شب برات میں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ آئندہ شب برات تک کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیا نہیں ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے، اور جو ہونے والا ہے اس کی ذمہ داری فرشتوں کو شب برات میں سونپ دی جائے گی۔ ہم اندھے بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو جہنمی والا تھا توبہ کرے گا، اللہ کے سامنے آنسو بہائے گا، سچی اور پکی توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس کا نام بزرگوں جنت والے کے نام میں لکھ دیں گے، جنتیوں کے نام میں اس کا نام لکھ دیں گے۔ نیک ہوگا، اگر اپنی نعمت کی قدر نہیں کرے گا، اپنے مقام کو نہیں پہچانے گا، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں ادا کرے گا، اللہ اسے اٹھا کے بد میں لکھ دے گا۔ ہاں، یہ فیصلوں والی رات ہے جو آنے والی ہے، اس لیے ہم اس رات سے پہلے اس کی قدر کریں، اس کی تیاری میں لگیں۔ اس لیے میں اس جمعہ میں اس کو بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو شب برات کیا ہے۔ یہ فیصلوں کی رات ہے، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ کون دنیا میں آئے گا، اللہ اس کو لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دے گا۔ کون دنیا سے جائے گا، وہ بھی آج رات میں لکھ کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کون جیے گا، کس کو نفع ملے گا، کس کو نقصان ملے گا، کس کو کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، سارے کے سارے معاملے طے ہوں گے۔ کوئی نیک بنا کے اٹھایا جائے گا، کون بد بنا کے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے عمل کر کر عافیت کی، قبولیت کی دعا مانگو، اپنی ذمہ داری کو پورا کرو۔ جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں ان مقصد کے اندر اگر ہم اتر کر صحیح معنی میں دین کی خدمت کریں گے، دین کا کام کریں گے، جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا اس مقصد کو پورا کریں گے، اللہ ترقی کے فیصلے لکھے گا۔ اگر حق ادا نہیں کیے جائیں گے، اپنے علم والا علم کا حق ادا نہیں کرے گا، انسان مسلمان ہو کے مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہے، اس سے لاپرواہی کرے گا، دیندار ہے، نمازی ہے، لیکن اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ مقصد کو پورا نہیں کرے گا، اللہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔
کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ، وہ جس سے چاہتا ہے کھڑا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے کھڑا کرتا ہے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ کوئی حسب و نسب اللہ کے یہاں معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے علم والا علم کی قدر کریں، جتنا بھی علم ہے اس پہ عمل کریں، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ شب برات میں فیصلہ کرتے ہیں، کوئی نیک ہے تو بد میں لکھا جائے گا، جنتی ہے تو جہنمیوں میں لکھا جائے گا، جو جہنمی ہے جنتیوں میں لکھا جائے گا۔ اس مبارک گھڑی کو جو آنے والی ہے ضائع نہ کریں، خدا کے لیے اس رات کو ضائع نہ کریں۔ جیسے کہ اور عمل ہمارے زندگی سے جا رہے ہیں، نمازیں جا رہی ہے، تہجد جا رہی ہے، فجر جا رہی ہے، عشاء جا رہی ہے، نمازیں چلی جا رہی ہیں، کوئی احساس نہیں۔ کم از کم شب برات کی تو قدر کرو، اس رات میں دعائیں مانگو، اس رات میں خیر مانگو۔ سال بھر تم کہتے ہو، سال بھر کہتے ہو رزق کی تنگی ہے، گھر میں پریشانی ہے، کاروبار کی تنگی ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے۔ ارے آج کی رات یعنی شب برات میں اللہ پہلے آسمان پہ آگے پکارتا ہے کوئی مانگنے والا، آج مجھ سے مانگ لے، میں اس کی جھولیوں کو بھر دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، بندوں سے کہہ رہا ہے، اور بندے آرام سے سو رہے ہیں، بندے آرام سے سو رہے ہیں۔ وہ نبی جو بخشے بخشائے تھے اللہ کے سامنے ماتھے کو رگڑ کے رو رہے ہیں۔ آخر سب کا حصہ ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے آپ اپنے سر کو اٹھاؤ۔ حضور رو رہے ہیں، بخشے بخشائے ہیں جن کے صدقے میں دنیا بنائی گئی، اس نبی کا یہ عالم ہے۔ جبرائیل آ کے کہہ رہے ہیں، اللہ کے حبیب اپنے سر کو اٹھاؤ، آسمان کو دیکھو۔ اللہ کے نبی نے اس رات میں یعنی 15ویں شعبان کی رات میں یعنی شب برات میں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت میں اپنے سر کو اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ اللہ نے جنت کے 8 دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں، ہر دروازے سے اعلان ہو رہا ہے، جس نے آج رکوع کیا اس کے لیے خوشخبری ہے، جس نے آج سجدہ کیا اس کے لیے خوشخبری ہے، جس نے اللہ کے سامنے آنسو بہائے اس کے لیے خوشخبری ہے، جس نے آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آنسوؤں کو بہایا اس کے لیے خوشخبری ہے، جس نے نماز کو پڑھا اس کے لیے خوشخبری ہے، جس نے سچ کہا اس کے لیے خوشخبری ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر دین کی خدمت کی اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ہر جنت کے دروازے سے خوشخبری کے اعلانات ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا اور پھر جبرائیل سے پوچھا، یہ جنت کے دروازے اور یہ بخشش کے اعلانات کب تک ہوتے رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صبح صادق تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ ایک رات اللہ کی خالص اللہ کے لیے اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے، ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ چند ایسے افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اس مبارک رات میں، اللہ کے ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت والی فہرست میں لکھے گا۔ مکے کے اندر قبیلے بنو کلب ایک بکریوں کا سب سے بڑا قبیلہ ہے، اس کی بکریاں سب سے زیادہ ہیں اور اس کے جسم پر جتنے بال ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، اللہ اتنے جہنمیوں کو، اتنے نافرمانوں کو شب برات میں معافی مانگنے پہ اللہ اتنوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو اللہ سے لینے کی رات ہے۔ چند بد نصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک کسی کو سمجھنے والا، اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے عقیدے کو صاف ستھرا رکھو، جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ دوسرے پہ فرمایا شرابی جو شراب پیتا ہے اللہ اس کی مغفرت بھی نہیں فرمائے گے، زانی زنا کرنے والے کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرمائیں گے،
رشتہ توڑنے والے کی اللہ مغفرت نہیں فرمائیں گے، جھوٹ بات کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں فرمائیں گے، آپس میں لڑائیاں لگانے والے کی اللہ مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ یہ چند نام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے ہیں اور کہا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آخر میں فرمایا ماں باپ کا نافرمان جو ہوگا اللہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو گزری جیسے بھی گزری ہے گزر گئی، اب اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو، پچھتاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور آج کی رات میں یعنی شعبان کی 15ویں رات میں، شب برات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کا اعلان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی کہا گیا سنا گیا، اللہ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔